بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل جلالہ کو تمام دنوں میں سب سے زیادہ اپنی عبادت پسند ہے ذی الحج کے پہلے عشرے میں، چنانچہ ان دنوں میں ہر دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے، اور ہر رات میں عبادت کرنا لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اللہ جل جلالہ کو کچھ دنوں میں اپنے بندوں سے عبادت مطلوب ہوتی ہے، ان مبارک دنوں میں ذی الحج کے پہلے 10 دن بھی شامل ہیں۔ یہ 10 دن ہماری زندگی میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ مختلف روایات میں ان 10 دنوں میں مختلف عبادات کی تاکید آئی ہے، یا ان 10 دنوں کے جو مسنون اعمال ہیں وہ میں مختصر الفاظ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ پہلے نمبر پر روزہ ہے، جیسے اس روایت میں آپ نے پڑھا کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا سال بھر کے روزے رکھنے کے برابر ہے۔ گویا کہ کوئی شخص اگر ذی الحج کے ابتدائی دنوں میں 1 دن کا روزہ رکھتا ہے تو اسے 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور 9 ذی الحج کا روزہ اس سے بھی زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ چنانچہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ 9 ذی الحج کو روزہ رکھنا 1000 دنوں کے روزوں کا ثواب رکھتا ہے۔ تو پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ ان دنوں میں جتنا ہو سکے انسان سے روزہ رکھے۔ دوسرے نمبر پر رات کو عبادت کرنے کا اہتمام کرے۔ آج جو ہم نے روایت پڑھی ہے اس میں آپ نے پڑھا یا ان 10 دنوں کی کسی بھی رات میں عبادت کرنا لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کے مترادف ہے۔ اب لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے لیے رمضان کا آخری عشرہ جاگنا پڑتا ہے، پھر جا کر لیلۃ القدر نصیب ہوتی ہے۔ اور ان 10 راتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے یہ رعایت رکھی ہے کہ کسی بھی رات آپ عبادت کر لیں تو وہ گویا لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کے برابر ثواب آپ کو وہ دے جائے گی وہ رات۔ چنانچہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان راتوں کو ضائع نہ کیا جائے، بلکہ جس طرح بھی ہو اس کو عبادت میں صرف کیا جائے۔ ساری رات عبادت کرنا ممکن نہیں ہوتا تو کوشش کر لینی چاہیے کہ کچھ نوافل پڑھ لیے جائیں، کچھ تلاوت کر لی جائے، کچھ ذکر اذکار کر لیے جائیں۔ تو پہلے نمبر پر روزہ، اور دوسرے نمبر پر ان راتوں میں عبادت کرنے کا اہتمام، اور تیسرے نمبر پر ان 10 دنوں میں 3 تسبیحات کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ان 10 دنوں میں تسبیح، تحلیل اور تکبیر کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے۔ اور چوتھے نمبر پر ایک نہ کرنے والا کام ہے، اور وہ یہ کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ ان دنوں میں ناخن نہ کاٹے، اپنے بال نہ تراشے، لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ حکم لازمی نہیں ہے بلکہ استحباب کے درجے میں ہے۔ کوئی عمل کر لے تو ثواب مل جائے گا، اور اگر کوئی نہ کر سکے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ اس کے لیے ہے جو قربانی کا ارادہ کرتا ہے، یعنی جس نے قربانی کرنی ہے تو وہ اس حکم پر عمل کرنے کی پابندی کرے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ اس شخص کے لیے ہے جو ذی الحج کا عشرہ شروع ہونے سے پہلے اپنی صفائی کر کے اپنے آپ کو تیار کر لے کہ اپنے ناخن تراش لے اور جسم کے اضافی بال تراش لے۔ اگر وہ پہلے تیاری نہ کر سکے تو اس کے بعد اس کے لیے اس کی پابندی نہ کرنا بہتر ہے، کیونکہ اس کے ناخن حد سے بڑھ جائیں گے اور اس کے جسم کی اضافی بال بھی حد سے بڑھ جائیں گے۔ تو یہ کچھ مسنون اعمال ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرتبہ پھر ہماری زندگی میں ہمیں یہ عشرہ نصیب فرمایا ہے تو جتنا ہو سکے ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں، اور اللہ تبارک و تعالی کو ان 10 دنوں میں راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ جل جلالہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔